معزز خواتین و حضرات، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا سبق مشکات المصابیح، اور مشکات المصابیح سے ہمارا موضوع ہے فضائل قرآن۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے قرآن کے فضائل۔ تو قرآن کے فضائل کا جو ہمارا موضوع ہے مشکات المصابیح میں سے، اس میں 2130ویں حدیث ہے کتاب میں، اور دوسری حدیث ہے باب میں۔ الفاظ اس کے یہ ہیں: وعن عقبۃ بن عامر قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفہ فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير اسم ولا قطع رحم؟ فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا يحب ذلك. فقال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل؟ رواہ مسلم۔ معزز خواتین و حضرات، حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں آ گئی، اس کی سند پر کسی قسم کا تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ میں براہ راست اس حدیث کے ترجمے کی طرف آنا چاہوں گا۔ ترجمہ اس حدیث کا یوں بنتا ہے کہ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور ہم صفہ مقام میں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص یہ پسند کرتا ہے کہ روزانہ بطحان یا وادی عقیق میں جائے اور وہاں سے 2 بلند کوہان والی اونٹنیاں بغیر چوری اور رشتہ داری کے تعلق کو توڑے لائے؟ ہم نے عرض کیا کہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص صبح مسجد کی طرف جائے اور 2 آیتیں اللہ کی کتاب سے سیکھے یا پڑھے، یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 آیات مبارکات سیکھنے یا پڑھنے والا اس کے لیے 3 اونٹنیوں، اور 4 آیات پڑھنے والا 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 4 آیات سے زیادہ اعلیٰ حد القیاس میں شمار کرتے جائیں، ان کی تعداد برابر اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث مبارکہ ویسے تو اپنے اندر معنی اور مفہوم کا ایک سمندر رکھتی ہے، لیکن میں اختصار کے تقاضوں کے پیش نظر آپ کو صرف اتنی بات یہاں سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ چونکہ باب ہے فضائل القرآن، اللہ کی قرآن کی فضیلت کیا ہے، تو خود سوچ لیجئے کہ اگر 2 آیتیں پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، ان کا مفہوم سمجھنا 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 3 سے بہتر ہے، اور 4 سے بہتر ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم جس حساب سے قرآن کو پڑھتے چلے جائیں، سیکھتے چلے جائیں، سمجھتے چلے جائیں، اسی حساب سے اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اجر اور ثواب کے خزانے جو ہیں وہ ملتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن اور حدیث کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، کیونکہ حدیث بھی قرآن ہی کی تفسیر ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث مبارکہ انشاءاللہ اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی طرح احادیث کو بھی سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ جی معزز خواتین و حضرات، ہمارے دونوں اسباق مکمل۔ وقت رخصت اس سے قبل وہی گزارش جو میں روزانہ آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، قرآن و حدیث کی خالص تعلیمات کی ترویج و اشاعت کا یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مقصد اللہ کی رضا، دین کی اشاعت، اور اپنی اور آپ لوگوں کی تربیت اور اصلاح۔ اور اس سلسلے میں آپ کو دعوت دی جاتی ہے، میرا موبائل نمبر ڈسکرپشن کے اندر نیچے موجود ہے۔ یہ ہمارا سبق واٹس ایپ پر بھی نشر ہوتا ہے، یوٹیوب پر بھی نشر ہوتا ہے۔ آپ ہمارے واٹس ایپ کے جو مجموعات یعنی گروپس ہیں ان کو جوائن کریں۔ خواتین کے لیے الگ سوال و جواب کا گروپ ہے، حضرات کے لیے الگ گروپ ہے، اور پھر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں شامل کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کا یہ سلسلہ تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ سکے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔